وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، یقیناً مغرب کی نماز تو لے کے اس وقت تک پروگرام جاری ہے۔ میرے علم میں نہیں کتنا طویل پروگرام کیوں رکھا گیا، بہرحال محسوس ہوتا ہے کہ ہر خطیب مختلف افراد دی چاہت پوری کردیا اتنا پروگرام لمبا ہویا ہے۔ بہرحال تھوڑا حوصلہ ہے، توانو داد ہے، اللہ تعالیٰ بارش جاری رکھے تاکہ تسی ہون کدھر نہ جا سکو۔ چند گزارشات کیونکہ پہلے تسا حافظ مسعود قاسم صاحب کو خطاب سنیا اور پھر قاری بنیامین عابد صاحب اور میرے سامنے جو کچھ بیان ہوا وہ مسئلہ ہے امانت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے علم نہیں کہ اس تو پہلے خطبہ کرام نے کی بیان فرمایا، یقیناً اصلاح معاشرہ ہوئی اور قاری بنیامین عابد صاحب دا خطاب یقیناً علم دے موضوع تے ہویا ہوئے گا، یہ میرا اندازہ ہے، باقی میں سنیا نہیں، میں پتا نہیں، اندازہ ہے یہ ٹھیک ہے تے دسو، یہ غلط ہے ٹھیک لے آیا اندازہ۔ چلو، امانت دا موضوع میرے سامنے بیان ہوئے تو میں اسی عنوان کو آگے کچھ پھیلان دی چلان دی کوشش کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی چیز سب تو پہلے اس زمین تو لوگاں دے دلیں جو اٹھ جائے گی وہ امانت ہے، امانت ختم ہو جائے گی۔ اور تسی مثال دیتا کرو گے کہ فلاں بندہ فلاں علاقے امانت دار رہتا ہے، یعنی اتنے قلت ہو جائے گی ان افراد دی جو امانت دار، لہذا امانت دا پاس قیامت دی نشانی نہ بڑھ، امانت نو اپنے اہمیت دو اور امانت مختلف حیثیت نال اس نو دیکھنا۔ سب تو بڑی خیانت اللہ دی زمین تے شرک ہے، توجہ ہے، سب تو بڑا ظلم اور سب تو بڑی خیانت شرک ہے، اور سب تو بڑی امانت توحید کی، توجہ ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا۔ سب سے بڑی امانت عقیدہ توحید، اور اللہ دی زمین تے سب تو بڑا خائن شرک کرنے والا، اور سب تو بڑا عدل کرنے والا شخص وہ ہے جڑا عقیدہ توحید تے قائم ہے۔
شرک خیانت ہے، توجہ ہے تو توحید عدل، موحد عادل اور مشرک خائن۔ کیونکہ توحید عبادت اللہ دا حق، یہ جدوں اللہ دا حق بندے اچھ مخلوق کی تقسیم ہوندہ ہے، امانت ہے یہ نا کہ چیز میری ہوئے تو دے تو اسی کسی اور نو چھڑو، اینو ہی خیانت آندہ ہے نا۔ جڑی شان، جڑا مقام، جڑی صفت اللہ دی ہوئے، مخلوق واسطے ثابت کرنا یا مخلوق واسطے مننا یا تسلیم کرنا یہ خیانت۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، اللہ فرماندہ کہ اے میرے بندے، زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا اگر سارا تو گناہاں نال بھر کے آ جائے میرے کول، میں صرف دیکھاں گا کہ انہاں گناہاں شرک تے نہیں، یہ شرک نہ ہویا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیا۔ بس اے خیانت نہ کری، شرک والی خیانت، سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کیونکہ شرک کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ دے حق مخلوق کی تقسیم کرتا ہے، دیندہ ہے۔ اللہ دی غیرت، عقیدہ توحید اس دی غیرت، اس دی بڑائی اور اس دی کبریائی، اس واسطے اس نے فرمایا لا یغفر و یشرک بہ، کہ جس گناہ نو میں چاہوا معاف کرا، لیکن میرا اصول ہے کہ میں مشرک نو معاف نہیں کرتا۔ شرک جنہ مرے آج ان کو تیتا اور رکھتا، بھامیں تسی جلا دیتے جاؤ، بھامیں توڑے ٹکڑے ہو جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وصیت کی تھی آپ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو دردہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تنو وصیت ہے، ہمیں ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں جل جائیں، شرک نہ کریں۔ شرک اللہ دی طرف نال، اللہ دی ذات نال غداری، شرک کرنے والا اللہ نو گالیاں دے دے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی اختیاری دعا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی نو اللہ نے دے زمانے ایک دعا کرن دا اختیار دے۔ پنجابی سمجھ آن دی؟ یہ سمجھنا ہے تو شاید میں اردو شروع کر دیں۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا اختیار دیتا، جو چاہے کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب میری باری آئی اللہ نے میں نے بھی اختیار، ایک دعا جیڑی توڑا دل کرے وہ مانگو۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دے سامنے عرض کی تھی کہ اے میرے اللہ، اگر میں دنیا کو دعا نہ منگا تو قیامت تک لئی اس دعا نو مؤخر کرن دا میری دعا تو سے مؤخر کرو، یا دنیا جی منگنا ضروری؟ اللہ نے فرمایا پیارے جدوں توڑا دل کرے ادھو مانگ لو، دنیا جی نہیں منگنا چاہتے نہ مانگ، آخرت نو مانگ لیا۔ فرمایا میں اپنی امت لئی اس نو آدھنے محسن انسانیت، ساری زندگی بھی کہندے رہو نا تے حق ادا رہی ہوتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمادن کہ وہ دعا
میں اپنی اختیاری دعا قیامت تک لئی مؤخر کر لی. کس واسطے؟ اپنی بیٹیاں لی، اپنی آل لی، کسی خاص شخصیت لی نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم. میری امت دے لوگوں، میں نے تہاڈی تکلیف گوارا ہی نہیں، میں نے تہاڈی تکلیف برداشت ہی. جدوں اللہ نے میں نے حق دیتا ہے دعا کرن دا، میں اپنی دعا اختیاری قیامت تک لئی مؤخر کیتی ہے اور تہاڈے لئی کیتی. پھر وہ دعا قیامت والے دن میں منگاں گا، وہ دا ایک الگ انداز، وہ احادیث وچ موجود. چونکہ میرا موضوع امانت دا متعلق ہے، ادھر چل. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں وہ دعا قیامت نو میں منگنا شروع کروں گا نا، اس وقت اللہ فرمائے گا میرے واسطے پیارے آج وہ دعا منگن لگے ہو جیڑی دنیا مؤخر کر آئے سو. یا اللہ آج وہ وقت آ گیا ہے، میری امت پھنسی ہے، پریشان ہے، سورج انج قریب ہے، زمین تانبے دی پگھل رہی ہے، بندے پسینے شراب ہو رہے، ٹھنڈا پانی ہے کوئی نہیں، چھاویں کوئی نہیں، تے کپڑا جسم تے کپڑا بھی کوئی نہیں. یہ حالت اس میری امت دا تے میرا حق نہیں بندا، میں نے تے نہ تکلیف گوارا ہی تے میں دعا کر رہا چھا. اللہ فرمائے گا پیارے دعا منگن تو پہلے ایک بات سن لیں اور میری شرط سن لیں اور میری طرف سے حد سن. یا اللہ آج بھی کوئی حد لگنا؟ فرمایا ہاں میرے پیارے تو انا بڑا پیار، تسی میرے بڑے محبوب ہو، لیکن مشرک میری ریڈ لائن، میری طرفوں تو دعا دی اجازت ہے لیکن مشرک لئی دعا نہ کرے آئے نہیں تے واپس آ جا سی. مشرک لئی دعا تسی نہیں کر سکتے. میرا ہے جویں حکومت نہیں آتی، اے آج کل جیڑی ساڑی حاکمہ وقت ہے پنجاب دی جان دے ہو ماشاءاللہ، تو آندھی ہوندی ہے نا با عورت میری ریڈ لائے، با عورت انہوں کچھ نہ کیا ہے، کوئی ظلم زیادتی نہ کرے آئے، میری ریڈ لائے. ہر بندے دی ایک جڑی ہوندی ہو ریڈ لائن، اس تو آگے ہاتھ نہیں کرا سو. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے مشرک میری ریڈ لائن ہے، مشرک لئی دعا تسی کرو گے تب بھی معافی نہیں ملے، لہذا تساں دعا نہیں کرو. اللہ پہلے فرمایا، حضور فرماتا ہے میری دعا دا میری سفارش دا قیامت ہر میرے امتی نے فائدہ پہنچی سوائے مشرک. میں نے دسو یہ حدیث کیوں چھپائی ہوئی ہوئی؟ یہ آندے ہو حضور شافع معاشر ہے، یہ کہندے ہو کہ حضور قیامت میں شفاعت کر سکتا، یہ آندے ہو کہ حضور دی شفاعت حق ہے. یہ امت نو کیوں نہیں دس دے کہ ایک طبقہ گروہ ایسا ہے جنہوں شفاعت رسول نصیب نہیں ہونی؟ وہ کون ہے؟ جو شرک پر مر گئے، جو شرک پر فوت. اس مسئلے تک اتفاق پوری امت، ہر مسلمان. لیکن اس تو تھوڑی جی اگے بات سمجھنا لیے کہ وہ شرک کیوں ہوتا ہے، وہ شرک کیوں آندھا ہے، وہ کیڑا جملہ ہے یا کیڑا قول ہے یا وہ کیڑا عمل ہے جڑا کریے تے شرک جس نو کیا جائے. توجہ میرے آ رہا ہے، اس وقت سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے
کہ اہل حدیث کے سٹیج سے شرک کا رد اور شرک کے خلاف جو غیرت دل و دماغ میں بھری ہوئی ہے اس کو چاٹنے کی اکھیڑنے کی کوشش جاری ہے، لیکن یاد رکھنا ہم شرک کو شرک کہتے رہیں گے اور انشاءاللہ توحید کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے گے۔ آج صرف اس بات پہ اصرار کہ زنا کرنالن زانی آکھو سن کوئی اختلاف، جڑا قتل کرے اس نو قاتل آکھو، جڑا رشوت لوے انہوں راشی آکھو، جڑا سود کھاوے انہوں سود خور آکھو، جڑا چوری کرے اس نو چور آکھو، جڑا ڈاکہ مارے انہوں ڈاکو آکھو، لیکن جڑا شرک کرے اس نو متقی آکھو۔ توجہ ہے، جڑا شرک کرے اس نو متقی آکھو، جڑا شرک کرے اس نو موائد آکھو، جڑا شرک کرے اس نو مومن آکھو۔ تھوڑا اپنا موقف ہے، میرا اپنا موقف ہے، میں بیان کر سکتا۔ جڑا شرک کرے اس نو جنتی آکھو، یہ ان تھوڑا فیصلہ ہے، نہ تُساں دینا ہے بانو کی آکھو، بس آندھے بس سارے کم ٹھیک ہے، جھوٹ بولے تو اس نو قذاب آکھو، لیکن شرک کرے تھے اس نو مشرک نہ آکھو، انہوں متقی آکھو، انہوں پریزگار آکھو، انہوں جنتی آکھو، انہوں مومن آکھو، انہوں موید آکھو۔ جی تسی یہ نہیں آکھنا چاہندے تو دا نام میں دسو نا میں انہوں کی آکھا، کوئی نام دا سوچا نہیں مشرک تے آکھنا نہیں، کلمہ جو پڑھ گئے مشرک تے نہیں آکھنا، کلمہ جو پڑھ گئے۔ سورہ یوسف پڑھو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جڑے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی لے آندے ہیں، نال نال إِلَّا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثریت لوگوں کی نہیں ایمان لاتے مگر ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہے۔ شرک تے ہو ہی نہیں سکتا، شرک تے مشرک تے کو ہو ہی نہیں سکتا، شرک نہ کرو تے اسی کدوں آنے مشرک، لیکن جڑا شرک کرے گا معذرت نال یا او دا سا نا دسو اس نو کی آکھیے، یا او دا نا دسو انو کی آکھنا ہے، انہوں تو اڈا رشتہ دار آکھنا ہے، یا انہوں کی آکھنا ہے تو ان دسو تے صحیح، سن کو اصطلاح سمجھاؤ، نام لو قرآن و حدیث کی روشنی۔ شرک دے بارے اتنا بندہ غیرت مند ہو، وہ حدیث صحیح البخاری توڑے سامنے، نبی علیہ السلام میدان احد چن غزوہ احد چن حضور دا چہرہ پاک زخمی ہو چکا ہے اور آپ ایک گڑے دے اندر موجود ہے، تے آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ جدو شہادت کی خبر پھیلی نا تے سیدنا ابو سفیان، میں پچھلے بار یار تقریر چھاڑ کے ٹور جاؤں، یا تسی میرے مزاج نہ ٹورو یا میں اپنے مزاج نہ ٹورو، میں صحابی رسول دا نام لیا تسی پھر چوپو۔ سیدنا ابو سفیان جان دیو اے او مظلوم صحابی ہے جنہوں سب تو گھٹ رضی اللہ تعالیٰ کیا جائے، تو شاید اسلام لائن تو بعد جتنی اس دے ابو سفیان دے خاندان دیا خدمات نے وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ انج پیش ہوندہ ہے بس جویں مسلمان ہی کو نہیں ناؤز ہوئے تو آڑے مرشد دا سسر ہے، دسو اس تو وڈی رشتہ داری کیڑی ہو سکتی کہ دا سسر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہن دسو با اس تو وڈا بھی کوئی تعلق ہو سکتا؟
سسل رسول اللہ دا صحابی رسول بس صرف انہا قصور ہے جیڑا انہا دا قصور نہیں کہ امیر معاویہ دا باپ اور جرم تھے کوئی نہیں. رسول اللہ دا سسل سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اجے مسلمان نہیں سن غزوہ احد کے موقع تے سپہ سالار کمانڈر سن کفار دی فوج. جدوں نبی پاک کی شہادت کی خبر پھیلی نا انہوں سوچیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سنے شہید ہو گئے. انہیں آواز دیتی پہاڑی پہ چڑھ کے کہاں ہے وہ ہیں تم میں محمد تمہارا محمد تم میں موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ فرمان لگے محبوب جی تمہوں للکارتا کیا جواب نہ دیوا. فرمایا عمر نہیں خاموش ہے چپ رہا جنگی تدابیر جو تدبیر ہے چپ کر خاموش سینہ عمر چپ ہو. جدوں حضور انہیں للکاریا نہ جواب نہ آیا انہیں سمجھیا کہ رسول اللہ واقعی شہید ہو گئے. ابو سفیان نے آواز ماری دوجا اللہ رہا ہے للکاریا اگر محمد نہیں ہے تو کہاں ہے وہ بات دوسری اللہ. ابو سفیان اس ویلے مسلمان کوئی نہیں جدو یہ نعرہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ جانتا آئی سمجھتا آئی اور سارا زمانہ جانتا آئی کہ حضور تو بعد صدیق حضور تو بعد صدیق یہ جانتے آئے نبی تو بعد صدیق انہیں شیخ بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام جدو ہجرت کرن واسطے تشریف لے گئے اپنے بستر سے علی پاک نو لٹایا تے امانتاں انہاں دے حوالے کیونکہ سفر ہجرت حضور کا اہم ترین سفر اللہ کا امر ہے کہ دے وچ ساتھی صدیق ساتھی ان لوگوں نے یہ دل دی سمجھو کہ پریشانی ہے کہ سفر ہجرت علی پاک موجود کیوں نہیں. اس سفر انہاں دے کوئی تاریخ کیوں نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے دو گروہ ہے ایک گروہ رافضیت ہے دوسرا گروہ نسبیت. دونوں بدبختہ نے کھڑ کھڑ کے روایات اور جھوٹی اور مضیف اور مزور روایات اکٹھیاں کر کے لڑان کی کوشش. ذرا دیکھو انہیں سوچ فکر ہے کہ اتنا بڑا سفر ہجرت کا نال چل پیا صدیق ایسے ہونا چاہیے سی کس نو علی پاک. ہوں وہ تکلیف پریشانی جڑی اتنے انہوں نے چاہیے سی انہوں کی پوری نہیں سی نہ ہو. انہوں نے سیدنا علی نو اپنے گھروں اٹھایا سیدنا علی نو رضی اللہ تعالی علم یہ بات کوئی نہیں انہاں اٹھایا آپ اٹھا کے اندھیرے حضور دے گھر لے آندا بستر تے لٹایا امانتاں انہاں حوالے کیتیاں حضور نے کوئی نہیں کیتا انہاں حوالے کیتیاں پر تسی امانتاں سنبھالو تاکہ سفر ہجرت دی تہاڈی تاریخ دا حصہ بنان دی رافضیوں نے کوشش. سن لو
علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا شخص اور عالم ہجرت کی رات علی پاک کو صحیح سند کے ساتھ حضور کے بستر پہ ثابت کر دے، اس شخص کو میں منہ مانگا انعام دوں۔ جھوٹ بولتے ہو؟ جو تاریخ صدیق کی ہے وہ صدیق کی رہے گی، جو تاریخ میرے سیدنا مولا علی کی ہے وہ تاریخ علی پاک کی رہے گی۔ کون ان کی عظمت کا، شان کا، تقدس کا انکار کر؟ اگر میں نے اس پہلو کا انکار کیا ہے تو دوسرے پہلو کو بھی سن لے۔ سفر ہجرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق کی ایڑیوں پر وہ لعاب لگایا تھا، جدو ڈنگ مارے مشہور بات۔ صحیح حدیث ہے صحیح البخاری، حضور نے لعاب لایا ہی خیبر کے موقع سے علی پاک کی آنکھ لائے، علی پاک دی آنکھ۔ ہن جنہاں دے دل علی دی محبت نہیں، علی پاک دا پیار نہیں، علی پاک نال عقیدت نہیں، انہوں نے وہ لعاب سے چکر ہی نہ لگا۔ حضور نے لعاب علی پاک دی اکھاں نوں لایا، انہوں نے آخیا جی علی پاک دی اکھاں نوں لعاب لگیا، کوئی انجی روایت گھڑو کہ صدیق نوں بھی لگے۔ انہوں نے پھر گھڑی پر صدیق دی ایڑیاں تے لایا، صدیق دی ایڑی تو لعاب کو نہیں لگیا۔ ہجرت کی رات نبی کے بستر سے علی کو نہیں چھوتا۔ تو جو ہے تھی رات نو آتے ہو بخاری سے کھولو تے ہجرت این دوپہر کے وقت حضور دی، تھوڑی رات بھی گئی تے تھوڑی رات بھی گئی تے تھوڑی بات بھی گئی۔ کھولو صحیح البخاری، امی عائشہ فرماتی ہیں دوپہر ویلے حضور ساڈے گھر آتے پے، دوپہر اگے آندے آئے روزانہ آتے۔ اور اگلی بات سن لو، میں تو صدیق کو نہیں گل چھوڑ کے گیا سا نا تواڈے، امی عائشہ فرماتی ہیں میں جدوں دا ہوش سنبھالیا، جدوں دا میں ہوش سنبھالیا میں گھر آن جان والے کی پہچان ہوئی ہے، میں دہاڑا کوئی نہیں ویکھیا جس دن حضور ساڈے گھر نہ آئے ہو۔ کتنا بڑا گھر ہے صدیق کا رضی اللہ تعالی، روزانہ حضور کا معمول، لیکن این دوپہر کے وقت حضور کا دن آیا، خلاف معمول میں ویکھیا حضور آ رہا، صدیق نے ویکھیا، میرے باپ نے ویکھیا حضور تشریف لے آئے دروازے، جو ہی اندر حضور داخل ہوئے فرمایا ابو بکر رضی اللہ ذرا گھر دیجیے، ذرا سارے سائڈ پہ کرو، میں ایک گھنٹہ راز کی گل کرنی ہے، راز کی سب تو بڑی امانت بندے کا راز ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میں راز کی گل کرنی ابو بکر، میری امانت ایک راز ہے، اس راز کی گل تو نہ کر۔ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ سارے میرے گھر کی بھی بیٹھے سارے سامنے کر چھوڑو، فرمایا نہیں گل باہر نہ نکل جاوے، تھوڑے نال راز نہیں کرنی۔ فرمایا یا رسول اللہ تھوڑی گل میں مار کر سکتا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میرا سارا خون محمد کا وفادار، یہ میرے گھر والے نہیں سمجھو تواڈے گھر والے، سارے دے سامنے دسو۔ پھر وقت آیا ہی ابو جہل آ کے پوچھتا ہی صدیق کی بیٹی اسماء کو اسے دسیا ہی راز، کہنے لگا تواڈے ابو بکر موجود ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آواز ماری یہ محمد نہیں تھے صدیق، محمد تو بعد کون؟ یہ پرانا
پرانا طریقہ ہے، پرانی واردات ہے، پرانی تحریک ہے، پرانا مذہب ہے. شاید اس علماء مولانا عبد الواحد دانش صاحب تشریف فرمائے. ویسے بھی منبر و محراب میرے استاد جی ہے، اللہ تعالیٰ کامل صحت بخشے. علامہ عبد الصمد معاذ صاحب کی تشریف فرمائے. یہ عبد الواحد دانش صاحب خودوں نے خطیب میں جدوں اسی پڑھتے ہو جاتے. اللہ نے علم عمر عزت برکت فرمائے. توجہ ہے. میں آنا ایک پورا مذہب ہے، پورا مذہب ہے، ایک پوری فکر ہے. یہ دبانی عمر بن حشام جنہوں ساڑی زبان ہے یا دوجے لفظ یا ابو جہل، اس نے پوری ایک تحریک شروع کی تھی آئی کہ صدیق نو محمد مصطفیٰ تو جدا کر. جب تک صدیق نہیں نہ ٹوٹتا سمجھو یہ جماعت نہیں ٹوٹتی. جب جماعت کو توڑیا جاتا ہے نا پھر وہ جڑا مخلص ہوتا ہے. جی ہوں ایک جماعت کو توڑیا، ہوں تھی یاد آ گئی ہوتی. ہاں میں پتا تو سارے ووٹ دیتے. اچھا چلو ایک تو ہی بچے ہونا، باقی تو سارے فیصلہ بات دیتے. چلو بس خوشی ہوتی ہے بس جڑا بہت مخلص ہے، بہت قریبی ہے، انہوں توڑیا جائے. ابو جہل نے باقاعدہ اس سے اجلاس کیتا ہے کہ محمد کی ذات نو تے جماعت نو کمزور کرنا، صدیق نو نالوں ہٹاؤ. انہیں پھر اپنا دور لایا. واللہ خیر الماکرین. رب آخیا تم کیویں توڑ دو؟ میں تو خارج ہی نہیں، میں تے قبر بھی محمد نال جوڑاں گا صدیق. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. جڑے ہوئے قرآن صدیق محمد من النبیین والصدیق. ان دو اولیاء شاکر صاحب بیان کر رہا ہے میں یتیم کو پالن والا. انہوں نے انج فرمایا نا، انج اے جڑے درمیان انج نا انج بھی نہیں انج انج ہو جائے صدیق نے محمد ہے کون توڑے. اور میں یاد آ گیا رات 12 ہو گئے اس دور ہے جنہوں نے توتی پڑھتا ہے فیصلہ باد کاری عبد الحفیظ اسی بیشیا پڑھتے ہوتا ہے نبیو صدیق. نبیو کون الگ کرے؟ نبیو صدیق، نبیو صدیق، نبیو صدیق. اللہ ان کی قبر میں رکھ دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. إِلَّا تَنصُرُوهُ وَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا ایک کو زمین دو ایک نبی اور کیویں ہٹا سو کیویں توڑ سو. کوئی میرے کو کوئی بندہ میرے کو پوچھے کہ تھی کیویں آندو یہ تحریک یہ سوچ کافران کہ نبی تو صدیق جدا ہو. میں پوچھنا معراج جدوں حضور گئے معراج تو واپس آئے کافر اور کسی دروازے پہ کیوں نہیں گئے؟ صدیق کو کیوں گیا؟ فکر آئی کہ معراج کا سفر تے واقعہ
دا موقع ہے کہ صدیق نو محمد کو توڑیا جائے. صدیق دروازے سے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے نبی آ کے سچ وہ نہیں ٹوٹتا، صدیق نہیں ٹوٹتا. حضور لالو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا ما ظنک یا ابا بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں ایک مل جان کی ہوتا ہے. ما ظنک یا ابا باثنین یا ابا بکر اے ابو بکر تیرا کی خیال ہے کتنے وقت اثنین ان دو کے بارے میں اللہ ثالثہما جن کا تیسرا اللہ ہے تو اور میں اور تیسرا لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں صدیق کو جواب نہیں آیا میں گل کر رہا تھا بچے تھوڑے کو پوچھتا ہے بھائی یہ کی دلیل ہے کہ پوری تاریخ ہے پوری فکر ہے. حضور کی ساری سیرت پڑھو. پہلا موقع معراج سے مدینہ پاک حضور دیا 11 بیویاں آئیاں. ازواج مطہرات 11 آئیاں حضور دیا. منافقہ نے کیوں انگلی اٹھائی؟ صرف امی عائشہ. یہ امی عائشہ کے خلاف تحریک کامیاب ہو گئی محمد 50 دن امی عائشہ روندیاں رہی. وہ تو پتا صدیق پتا کی کیتا ہے جدوں حضور نے تھوڑی جی توجہ نہیں کی امی عائشہ کچھ دن جدوں الزام لگا کافراں دی تاریخ روز سے آئی حضور گھر تشریف لے آئے تو توجہ نہیں رہی تھی. امی عائشہ فرماتی نہیں یا رسول اللہ وہ نہیں محبت نہیں آئی بڑی توجہ نہیں رہی. فرماتی میں دل چ گل رکھ کے نا اجازت چاہی کہ حضور کو پوچھا میں اپنے ابے کے گھر چلی جاؤں. جب گھر توجہ نہ ہو رہی ہوئے شوہر توجہ نہ دے رہے ہوئے پھر عورت کی خواہش ہوتی کہ عزت احترام و محبت پہلے والی نہیں رہی تو پھر میں اپنے پیپے ٹوٹ جاؤں. میں پوچھا اس ارادے نال کہ محبت کا ذرا انداز ویخ لواں جی تے نہ جان دیتے انہیں یہ مطلب ہے کہ کم بن جائے. جی انہیں فرمایا جاؤ پھر گل سمجھ آ جائے میں ابے کے گھر چلی جاؤں. فرمایا چلی جاؤ نال ہی فوری حضور نے ایک بچہ ٹوڑیا بچے بنایا فرمایا جاؤ صدیق کے گھر اپنے گھر چھوڑ آؤ. بچے نال لے کے رہن کا جواز کو نہ رہا نا جدو حضور میں جاؤ یہ بچہ بھی ہے لے جاؤ. کون توڑے گا صدیق نو حضور کو. جب دروازے سے گئی نا امی عائشہ دروازہ صدیق نے پتہ کیا پوچھ کے آئی ہو حضور کو پوچھ کے آئی ہو ابا جی کی ماننا فرما جی پوچھ کے آئی ہو تو گھر پہ جاؤ جی پوچھ کے نہ آئی ہو تو واپس ٹوٹ جاؤ. ابھی نہیں ٹوٹتے محمد سے ایسا نہیں جی ٹوٹنا. یہ گھر بیٹھن بھی تا دیتا ہے یہ پوچھا یہ کوئی تھوڑے کو پوچھے مطلب کیویں آندو ہے تحریک ہے پھر کی جواب دے سو
تائیں تو تساں لکھیا ہے کہ جدوں ساڈا امام اوسی، جدوں ساڈا غیب امام اوسی، سب تو پہلا کام کی کرے سی کہ حضور دے روضے چو صدیق تے عمر نو باہر کڈ سی. یہ تاریخ نہیں تے میں دسو انہوں میں کی نام کتنے بار یاد آئے صدیق عمر نو باہر کڈ سی دو انو درختہ تے لٹکا سی نقل کفر نباشا صدیق نے عمر نو کوڑے مار سی. جدوں میں اس مسئلے تے اس فکر تے اور اس سوچ تے اور اس کتاب تے حیات القلوب پڑھ لو، حق الیقین پڑھ لو، مولانا باقر مشید جدوں میں اس تے غور کرنا، پھر میں کدے کدے سوال کرنا پوچھنا، بس ہجے امام آیا نہیں، 1400 سال ہو گئے ہجے آیا نہیں، اسے آنا ہے بقول پاک، جو نے مدینے پاک جانا ہے، انہیں صدیق عمر نو قبر چکڑنا ہے، درخت تے لٹکانا ہے. میں کہے تہاڈی گل ٹھیک ہے، یہ تہاڈی گل ٹھیک ہے کہ میرا سوال ہے 1450 سال ہو گئے صدیق نو حضور دے نال دفن ہویا تے عمر فاروق نو دفن ہویا، تہاڈے امام قیامت دے قریب آنا ہے بقول تہاڈے، انہیں صدیق عمر نو کڈنا ہے. میں پوچھنا ود ہزاراں سال جنہیں دی میتاں ہجے بھی محفوظ رہنی، ہجے بھی شک کے صدیق دے صدیق ہونے، ہجے بھی عمر دے عمر ہونے شک ہے. ہزاروں سال بڑے ورما محبوب جی ہن مینوں للکار رہا ڈائریکٹ مینوں آواز مارے اجازت دیو میں جواب دیاں. فرمایا عمر نہیں یا رسول اللہ تانوں للکارتا رہا نہیں، سیدوں للکاریا تساں فرمایا نہیں، مینوں للکاریا تساں فرمایا نہیں. فرمایا چپ رہے عمر چپ رہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی جدوں سمجھیا ہے کہ نبی پاک کا مطلب ہی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی نہیں رہے وہ بھی شہید ہو گئے، سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. ہن نعرہ کے نہ مار، ہن ابو سفیان نعرہ مارتا ہے بولو ہو بول، بولو ہو بول، لنا اللہ ولا انصا لکم، ہو بول جیت گیا، ہو بول زندہ باد، ہو بول غالب آ گیا. اپنے بت کا نعرہ لگانے لگا، ابھی تک جو کہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی ابو فرما آگے ہو جواب دے. یا رسول اللہ پہلے تھانوں للکارتا رہا تساں فرمایا نہیں بولنا، صدیق للکاریا تساں فرمایا نہیں، عمر للکاریا تساں فرمایا نہیں. ہن وہ کہندا بولو ہو بول، ہن تسی آندے جواب دے. فرمایا عمر ہن رب دی توحید دی غیرت کا شرک نہیں میں برداشت کر سکتا. عمر جواب دے. اللہ اعلی، شرک نہیں برداشت. اللہ اعلی وعجل، اولو قبول نہیں. اللہ جدو شرکیہ نعرے مارے جان گے توحید کا نعرہ مارنا اہل توحید کا حق ایمان غیرت. دوسری آنے ہو انہوں
انہوں کی دعوت پکاؤ، انہوں کو جدا مشرک نہ کیا کرو، یہ سارا کچھ کرنے تیار ہیں، لیکن جڑا شرک کرے انہوں مشرک کہن دو، کوئی تھوڑا جہا حق تو سانوں ہی دیو۔ فرمایا توحید کے خلاف جملہ سننا برداشت نہیں ہے، شرکیہ جملہ برداشت نہیں ہے، توحید اللہ کی امانت، اس امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ سمجھنا ہے نبی علیہ السلام موجود تشریف فرما 10 بندے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی فلاں علاقے جو آئے، مسلمان ہونا چاہنے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہنے ہیں، دار اسلام میں داخل ہونا چاہنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واری واری آتے جاؤ، میرے ہاتھ سے بیعت کرتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ۔ ایک آیا بیعت کی تھی، دوسرا آیا انہیں بیعت کی تھی، 9 بندے بیعت کر کے ایس پاسے ہو گئے نا، دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ 10واں بندہ کیا آیا، جو ہے ہاتھ کھولے نا بیعت کروا، مجھے اپنی کڑا پایا، یہ پایا کڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ پیچھا کر، محمد کڑے والے بندے سے بیعت نہیں لیتے، تو نے کڑا پہنا ہے، جو ہاتھ میں کڑا پائے برکت کے لیے، نفع نقصان کے لیے، محمد اس سے بیعت نہیں لیتے۔ سانو تھی آکڑ بھی نہ ہوتے، فرمایا نہیں لیتا میں بیعت۔ یا رسول اللہ بیعت لینے کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا اس کو کڑا اتارے محمد تب بیعت لے، میرے دین میں کوئی کڑا نہ۔ توحید کے عقیدے کے منافی ہے کڑا، شرک ہے کڑا پہننا اور نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسے شرک کہا جائے۔ یہ حضور کے زمانے شرکات آج بھی شرک، لوگوں کے گلوں میں دیکھ لو تعویذ ہے، اب تک کل اتنا کھلا پایا ہو، بس اس بکتا بدا ہوتا ہے، فلانے پاس اتام ہویا، بوسیر بالکل ناراض، پالو کڑا تو چلا پالو بوسیر نوز۔ میں آج تک سمجھ نہیں آئی، میری سمجھ تو کم کچھ ہے کہ چلا ہاتھ میں چلے، اللہ ہاتھ نے جد بوسیر، یہ تو سمجھ آتی ہے بابا وسیر علی جان تے کچھ اللہ پایا ہے، اے سمجھ نہیں آتی مینوں، عقل کے بھی خلاف۔ تائیں رب قرآن چاہتا ہے کہ شرک والو عقل پر، عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف تو ہے ہی ہے۔ اگر کڑا ہمارا مشکل کشا ہے، ایک پتھر ہمارا مشکل کشا ہے، ایک لوہا ہمارا مشکل کشا ہے، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کے دامن میں کلمہ پڑھ کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور آئے کس لیے تھے؟ کڑے اتارنے کے، چھلے یہ کڑے اتارنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے اور پتھر پایا ہو۔ یہ جی فیروز ہے، میرا سارے میرے نہ رلے ہوئے، تیرے نہ رلے ہوئے، صرف تیرے نہ نہیں رلے ہوئے، کسی اور شہر نہ نہیں رلے ہوئے۔ انما المشركون عجب انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة۔ آخری حدیث وہ جڑے تجھے پرانی دلیل میری سن رہی ہے نا، گھنٹے ڈیڑھ دو والیاں وہ ساری پچھلیاں بچاؤ، ادو جیتا ہی نہ باہر چلو۔ ایک حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود، جانتے کہتے ہو
پہلے واپس ہو نہیں جامنا جڑا گیا سمجھو لوٹ ہے وفادار ہو بیٹھے انشاءاللہ کٹھے جاواں گے 804 توجہ رہے میرا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر چوپار تشریف لے گئے انہوں دی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انہوں نے ادھے سر نو درد ادھے سر سارا گھر شرک ادھے سر کا درد لے لے کے ادھے سر نو درد اکھاں نو درد اکھ نو درد ہوگا تو اپنی سہیلی کو بیٹھیا سہیلی مشورہ دینے لگی یہ تو درد پہلے بھی نہیں ہوتا انہیں کہ میں اسلام قبول کرنا پہلے بھی ہوتا ہی لیکن میں فلاں جڑی عورت ہے مجھے کوئی کام کرا دیا تو دھاگا تو کام کر دیا ہی میں دھاگا بن لینی اور ٹھیک ہو جاتی اور ہوں میں ہو گئی مسلمان سے دھاگے تو گئے کوئی نہیں عبداللہ ابن مسعود کو زمینیوں پڑے عقیدے مضبوط کے سخت ہے وہ بی کہنے لگی تو کدو بھی تھی طرح دیکھو تکلیف دیکھو عبداللہ ابن مسعود کے گھر بیٹھے تھی کوئی کام کرا لے اور تو نہیں بہنا تھے آپ کو تو میں ہوں ہے اسے بھی گھروں پوچھ لیا کرو باقی نہیں سال 2 سال شادی تو بعد خود رمضان میں کوئی طویل شبیل تو نہیں پائی بنی پوچھ لیا اللہ کی قسم میں کسی تعویذ کوئی برکت تعویذ تو بغیر ایڈے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا پورے اجتماع میری پوری دعوت اللہ پر یقین توکل کر کہتا ہوں جس کے گلے میں تعویذ ہے جس بیماری سے اس نے پہنا ہوا ہے وہ آتا میں لا دے وہاں سے اتار دے وہاں سے میں بیمار ہو جانا پانا مند ٹھیک ہو لینا اونٹ کے میرے قریب آ جائے اللہ کا نام لیا کہ لاتا میں میرے وینا پھر کہ میں تکلیف ہوگی اس پر توکل بھروسہ رکھ کے ویکو جیسے کچھ بھی نہیں جو ہوگا یہ کسی نے کوئی اختیار ہے جو ہمیں آج طبیعت میں بیٹھے ہوا تو سارے قبریں پہنچے ہوا کہاں نہیں کسی نے اختیار ہے ساڑھے سلفت کی بہت بڑی گتی ہے نا پیر سیال پیر حمید الدین سیالوی صاحب وفات پا گئے تو کئی دن قوم میں چلے بیمار تو میں نے ایک مرید ملیا میں سناؤ پیر صاحب نے کیا قوم میں تھے میں کہ کھاندے پیندے قوم میں کہ بولتے تو ہو سر میرے مزاق پہ کر دو قوم میں تھے بولتے تو ہو سر میرے قوم میں میں کھاندے ہو سر میرے نہیں قوم میں میں ویندے تو ہو سر قوم میں سنتے تو ہو سر میرے قوم میں میں کہ وہ بزرگ جنہیں فوت ہونے تو بعد تھوڑی سن گئی قوم میں جن سنتے نہیں تو میں پھر کی کرتے ہو جڑے خوراک والی ناری لگی ہو میں کہ وہ جن ہاں کوئی نرم جی ملا کے پانی دودھ بدل ملا دیں اچھا حاجت تو پھر آپ ایسے ہو جڑے نہیں نالی لگی ہو تو میں اللہ سے بتو جتنا بھی کوئی اونچا ہو جتنا بھی کوئی آلہ ہو کہ نیکی طبقے پہ کاری نہ سر کوئی رولا کوئی جھگڑا لیا ہو پیر بزرگ اللہ کی قسم اس کی جھوٹ اٹھانے کے لیے کوئی بزرگ پیش لیکن صرف اتنا تقاضا ہے کہ پیر کو پیر کہو ولی کو ولی کہو بزرگ کو اس سے زندہ ہو پاس ہو اس سے دعا کرواؤ دل عقیدہ رکھو کہ مشکل کشا بھی اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ ہے یہ کچھ دینے کے قابل اختیار ان کے پاس نہیں ہے اس عورت نے کیا کہا میں اگر کسی کم ہوتے بلا لیا ہوں انہوں نے کیا کہا اللہ اپنے آن جاتے اور ساتھ لمبے سفر سے گئے پتہ ہے عورت تھوڑا جب
تو سمجھ کو نہیں آئی وہ جلدی جلدی گئی پیر نے پڑھ لی آ جاؤ پیر نہیں آ گئی انہیں دھاگا پڑھنا شروع کر توجہ میرے آ رہے حدیث کا حوالے کا میں نے بتا انہیں دھاگا پڑھنا شروع کی جو پڑھیا تو دھوپ مارے پھر دوجی باری پڑھیا دوجی گانڈ ماری پھر تیجی باری منتر پڑھیا تیجی گانڈ ماری گانڈ مار کے دے دم کر کے دھاگا دیتا کہ میں تو یرکان دو گلے چھوان دو نا لمبا جا دھاگا جو یرکان نکلتا ہے یہ دھاگا تھلے ہو جاتا انہیں جگٹا ماریا نا نال بنیا درد پہلے بڑا ہوتا ہے جو دھاگا بنے درد ٹھیک ہوں سنا ٹھیک ہو اور سا جب آگ سے پانی پہ بالکل ٹھیک ہو اجے بن کے بیٹھی ہی نے بارو دروازہ پڑا زینب فرما دیا لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود آگے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود آگے پیرنی بھی بیٹھی ہے دم کرنا اسے کہ ہون کی کری ہو سکتا تو چرپائی سے تھلے پڑ جا تھلے پڑ جا یہ کوئی آج دے کام نہیں پرانی پردادا تو سنا رہا پیر آج مجھے بس تھلے پڑ جا اسے میں چادر پچھا دی چرپائی دے عبداللہ آسی دے 5 منٹ بیٹھی دے پھر وہ مسجد کو انشاءاللہ اپنے دھاگا بننے ہوئے انہوں چرپائی دے تھلے پڑ جا جلدی دروازہ جا کھولیا تو دھاگا نہیں کھولیا جلدی نہ رہا نا کام دروازہ جو کھولیا نا سامنے عبداللہ ابن مسعود کی سدھا نظر پئی بیوی دے چہرے تے دھاگے تے جو ہی دھاگا ویکھیا تے جملہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا سنیے پھر اپنی غیرت کو جگائی اٹھو توحید ہمارا مسلک کی اساس سانس نہ مٹنے دو یہ کسی غیرت پیدا ہوئی تو غیرت مند رہنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جو اندر داخل ہوئے بیوی کے چہرے پہ دیکھا دھاگا جملہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کے گھر میں ہائے شرک اس دور دھاگا پڑا شرک آئی تو پھر اس دور بھی شرک فرمایا میرے گھر میں شرک فرمایا عبداللہ ناراض نہ ہو میں جہلیت دھاگا نام کرا دیا وہ نہیں پتا بہت پہلے بھی ایک پیرنی ہوتے بھی ہے میں سر درد ہوتا ہے کٹھن درد ہوتا ہے میں وہ دھاگا کام کرا دیا میں وہ دھاگا کام کرا دی جب پالا وہاں میں ٹھیک ہو جاتی جب لا چھٹا پھر درد شروع ہو جاتا ہوں میں اسلام آ گئی مسلمان ہو گئی ساتھی رسول بن گئی ہوں تو پھر کافی اس سے بعد تمہارا ایک درد ہوا ہے کافی علاج ہوئی تھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی میں وہ دھاگا دم کروایا کہ کچھ بھی ناراض نہ ہو دم نہیں کروایا آگے سے گرا یہ دم ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ یہ داغوں کے گرے مارنے والی کو مارنے والیوں سے تو پناہ ہے فرمایا ہے عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بیوی زینب رو زینب جی فرمایا داغا انہوں نے داغا لایا فرمایا یہ شیطان کی چال ہے میرے گھر میں شرک کروانا چاہتا ہے بدبخت یہ جو دھاگا اتارنی ہے شیطان کے لئے کھنچوں پہ مارنا میں مطرد ہو میرا رب تو ایمان ہٹے جدوں تو دھاگا پا لے گی شیطان ہو جاتا ہے پچھے ہٹ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے ایڈے بڑے گھرے شرک شروع کروا دیتا ہے ہن میں اتار رہا میں وینا کیوں درد ہو پھر نہیں ہوا اتارو دھاگے اتارو تعویذ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک یہ کوٹیاں یہ سکیاں یہ دھاگے یہ منکے یہ مسار یہ شرک ہے والتوالا یہ محبت کے تعویذ توالا اسے حدیث میں التوالا کہا جاتا ہے محبت یہ آج دے شروع نہیں ہوئے پرانے دور چوی ہوندے آئے محبت تعویذ
کداں تے نہیں لکھ دے دیواراں تے لکھ دے عامل بابا نجومی بنگالی بابا وہ تے چھوٹا لکھ دے چند منٹوں میں محبوب قدموں میں. یہ ہفتے والا محبت کے تعویذ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں. میں آنا اس پہ پرچہ ہونا چاہیے جڑا لکھ دے چند منٹوں میں محبوب قدموں میں. چند منٹاں تھوڑا محبوب قدمہ چاہ سی بس ایسے گل مکڑ لگی ہے چند منٹاں محبوب تھوڑے قدمہ چاہ. پھر غور کرو چند منٹاں تھوڑا محبوب تھوڑے چند منٹاں تھوڑا محبوب تھوڑے قدمہ. بس آڑے کو لاؤ عامل بابا کو تھوڑا محبوب ہے وہ تھوڑے قدمہ چاہ پیسی تھوڑا محبوب. بس میرا ایک سوال ہے فیصل آباد دے غیور والوں کو لو فیصل آباد دے غیرت منداں کو لو کہ اے کی لکھے ہویا ہے چند منٹیں جڑا محبوب ہے تھوڑے قدمہ چاہ گرسی. اس محبوب تو مراد کون ہے؟ من دسو اس تو محبوب تو مراد کون ہے؟ یہ لوگوں نے یہ دھیاں دے بارے لکھے آجے تینوں ولایت آن دے. یہ لوگوں نے یہ بیٹیاں دے بارے لکھے آجے نا تنو ایڈا جو اشتہار لگو ہے عامل بابا بنگالی بابا اتے لکھیا چند منٹوں میں محبوب قدموں میں. لوگاں نے دھیاں دے بھیڑاں دے بارے لکھیا کداں ہوتا ہے تے سانوان دے ولایت دے منکرن ولیین کوئی نہیں من دے. دسو ولیین کی منیے؟ ولی کو ولی مانتے ہیں مشکل کشا نہیں مانتے. حاضر وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں وہ ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں وہ جنت کے وارث ہیں وہ جنت کے حقدار ہیں وہ قرآن و سنت کے پابند ہیں شریعت کے پابند ہیں وہ ولی ہے. تو جیڑا آکھے با چند منٹیں محبوب قدمہ ولی ولی کوئی نہیں. یہ جادوگر ہے یہ بدماش لوگوں کے بہنوں بیٹیوں کے بارے میں یہ دیواروں پہ لکھتا ہے کہ میرے کل اینجدہ توید ہے کہ لو فلان دی بیٹی تیرے قدمہ چاہ گرسی. تو لوگاں یہ دھیاں دے بھیڑاں نو لوگاں دے قدمہ گرا کے بغیرتی پھیلا رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ شرک کے خلاف ہے. یہ کسی نے مندے ہی کوئی نہیں. سانو آدھے نے بات اسی مشرک بھی نہ ہوتے اتھے چند منٹیں محبوب قدمہ جھٹا پیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور انشاءاللہ جو میڈیا عام ہوتا جا رہا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوتی جا رہی ہے. وقت آنا ہے نہ عامل رہنے نہ بنگالی رہنے انشاءاللہ کچھ نہیں رہے گا. ایک رب کی توحید رہے گی ایک میرے محمد کی سنت رہے گی. توحید سب سے بڑی امانت ہے اور اس امانت کے بعد دوسری ہمارے پاس امانت پیغمبر کی سنت حدیث ہے. جب دوبارہ آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے کہ ہمارے پاس دوسری امانت پیغمبر کی سنت ہے اس کی آپ کی حدیث ہے. انشاءاللہ ان امانتوں کے بارے میں تفصیل سے کبھی گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو چکے شہید ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ ہمارے بھائی اسحاق ریحان صاحب جنت میں ان کے درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. حافظ داؤد صاحب جو چند دن پہلے فوت ہو اللہ ان کو جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے جتنے بھی یہاں کے علماء بزرگ شیوخ فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے شیخ استاذ شیخ عبد الحی صاحب اللہ اپنی رحمت شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کو سایہ جماعت پر تا دیر قائم رکھ. اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو رہتے دنیا تک آباد کر دے. اللہ توحید و سنت پر استقامت دے دے. شرک و بدعات سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا کر دے. اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے محاذ پر استقام نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کی اور سعودی عرب کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما.
یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو مٹا دے، اللہ فلسطین میں اسرائیل کو تبدیل کر دے، اللہ اسرائیل کو مغلوب کر دے، اللہ فلسطینیوں کو غلبہ دے دے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یا اللہ وہاں جا کے جہاد کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کے دلوں میں مظلوموں کی یا اللہ کوئی کوئی بقار محبت پیدا فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، حاجی عطا الرحمن صاحب اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کی ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرض سے دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں صالح بنا، اللہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ جتنے تیرے بندے اس وقت تک دین سنتے سناتے رہے، اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، جنب آپ نے یہ پرام کرا محنت کی خانے وانے کا انتظام کیا، اللہ ان کے ماں رزق اولاد میں برکتیں دے دے، اللہ ان کی دل کی نیک تمناؤں کو چاہتوں کو پورا کر دے، اللہ انہیں آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول کر لے، مقروضوں کے قرضے دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما دے، یا اللہ ہماری دعا اپنے دربار میں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹا، دعا قبول فرما لے، تیرے سوا ہمارا کوئی داتا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن شرک سے دور ہیں، اللہ اسی عقیدے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت تک بیٹھی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما، جو اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں انہیں آسانیاں پیدا فرما، جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں ان سے دور کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔